رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شامل نصاب دوسری غزل کا چوتھا شعر کریں گے۔ مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، مہو ستارہ، یہ سال دوم کا لیکچر ہے۔ غزل اقبال دوسری غزل ہے، شعر نمبر آج ہے 4۔ مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگانے راہ میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسانی عظمت کے قائل تھے، انسان دوست شاعر تھے اور انسانی عظمت کے قائل تھے، اور خاص طور پر وہ امت مسلمہ، ملت بیضا، مسلمان نوجوان سے بڑی توقعات رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اس کائنات میں انقلاب لانے کے لیے آیا ہے۔ مرد مومن کا فرض ہے کہ وہ اس کائنات میں انقلاب برپا کرے، لیکن جو انقلاب لاتا ہے اس میں عام لوگوں سے مختلف خوبیاں ہوتی ہیں، یعنی ایسی خوبیوں کا حامل ہوتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ ایسی خوبیاں رکھنے والا شخص دوسرے لوگوں کی طرح مادی دنیا کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یا چھوٹے چھوٹے مقاصد کو اپنی منزل نہیں بناتا۔ اس کا نصب العین بڑا ہوتا ہے، اس کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں، اور اس کی دنیاوی خواہشات بہت قلیل ہوتی ہیں۔ وہ چھوٹے مقامات کو اپنی منزل نہیں بناتا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسلمانوں کو دیکھا اور ان کو بے راہ روی کا شکار پایا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہی تنزلی اور پستی کا سبب ہے۔ مسلمانوں کی تنزلی اور ان کے انحطاط کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے مقام سے آشنا نہیں ہیں، انہیں ابھی تک اپنے مقام سے واقفیت نہیں ہوئی، وہ آگاہ نہیں ہے اپنے مقصد سے، اپنے نصب العین سے اور اپنے مقصد حیات سے، یا اپنے اندر موجود مخفی صلاحیتوں کو ابھی تک وہ پہچان نہیں پائے۔ اس لیے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مشغول ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مگن ہو گئے ہیں، ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جن چیزوں سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اپنے مقاصد، چھوٹے چھوٹے مقاصد کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، تو اب وہ اصلاح چاہتے ہیں مسلمانوں کی۔ اس شعر میں وہ فرما رہے ہیں کہ مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، کہ اصلی تم اے مرد نوجوان، اے مرد مسلمان، اپنا مقام دیکھ، اصل میں تیرا مقام کیا ہے۔ دیکھیں، ایک وہ مقام ہے مسلمان کا، ایک وہ مقام ہے جو حقیقت میں ہے، جہاں اسے ہونا چاہیے۔ ایک وہ مقام ہے جہاں مسلمان ہے، ایک وہ مقام ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، ایک وہ مقام ہے جہاں مسلمان ہے۔ تو ہے اور ہونا چاہیے میں جو فرق ہے، یہی فرق مسلمانوں کی تنزلی اور ان کے انحطاط کا سبب ہے، اور اسی فرق کو
مٹانے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں احساس دلایا ہے. اور ایک بات یاد رہے کہ جب تک انسان کو اس مقام کا علم نہ ہو جہاں اسے ہونا چاہیے یا جہاں تک وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس وقت تک انسان جہاں ہو اسی کو وہ اپنی منزل سمجھتا ہے، اسی کو اپنی انتہا سمجھتا ہے. اس وقت تک وہ چھوٹی چھوٹی مادی چیزوں میں اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنی توانائیوں کو ضائع کرتا ہے. لیکن جب اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا اصل مقام کیا ہے، اسے معلوم پڑ جائے، اس کو علم حاصل ہو جائے، وہ ادراک حاصل کر لے اپنے اندر موجود ان صلاحیتوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، اور وہ پہچان لے اپنے آپ کو اور اس مقام کو جہاں اسے ہونا چاہیے، یا جس مقام کے لیے اسے تخلیق کیا گیا، یا جس مقام تک رسائی پانے کے لیے اس کے اندر صلاحیت موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی. جب وہ اس مقام کو پہچان لیتا ہے تو پھر جس مقام پر وہ اس وقت موجود ہوتا ہے اسے وہ مقام چھوٹا معلوم ہونے لگتا ہے. پھر وہ اسے اپنی منزل نہیں سمجھتا بلکہ جستجو کرتا ہے، ایک نیا جہاں تلاشتا ہے، آگے نکلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب انسان جستجو کرتا ہے، نکلتا ہے کچھ پانے کے لیے، اپنا وہ مقام حاصل کرنے کے لیے جہاں اسے ہونا چاہیے یا جہاں تک اس کی رسائی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قدرت حق بھی انسان کا اس مرد مومن کا ساتھ دینے لگتی ہے. وہ جب اپنی ذات کو تسخیر کر لیتا ہے تو پھر کائنات کی تسخیر کا مرحلہ بھی اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. تو یہ پوائنٹ ہے اس میں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں مسلمانوں کو اس مقام سے آگاہ کر رہے ہیں جو مقام مسلمانوں کے لیے ہے، جس مقام تک مسلمان رسائی حاصل کر سکتا ہے یا جہاں ایک مرد مسلمان کو ہونا چاہیے. تو دیکھیے ماحول ستارہ، اب یہ وہ مقام ہے جہاں مسلمان کو ہونا چاہیے. ماحول ستارہ سے آگے یہ وہ مقام ہے جہاں ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. لیکن وہ ہے کیا؟ وہ مشت خاک، یہ مٹھی بھر خاک. انسان ہے نا، یہ خاک مشت خاک، مٹھی بھر خاک ہے انسان. لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے. دیکھیں یہی تو فرق ہے. انسان مشت خاک ہے، یہ ایک بات ہے. اور کب تک؟ جب تک انسان صرف وضع سے اپنے آپ کو پرکھتا ہے، وضع کے پیمانے پر اپنے آپ کو آدمی یا انسان کہتا ہے، اس وقت تک وہ مشت خاک ہے. لیکن اگر صلاحیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ فقط مشت خاک نہیں ہے، پھر تو یہ ستاروں سے بھی آگے اپنا مقام رکھتا ہے، پھر اس کی پرواز بہت بلند ہے. تو اس لیے مشت خاک کے ساتھ آوارگاہ راہ کا لفظ استعمال ہوا. یہ مشت خاک ابھی آوارگاہ راہ میں ہے، ابھی یہ انسان، یہ آدمی یہ بھٹکا ہوا ہے، ابھی مسلمان کو اپنی منزل معلوم نہیں، اس لیے یہ گمراہی کا شکار ہے. اور گمراہی کیا ہوتی ہے؟ گمراہ ہو جانا، یعنی جس رستے پر چلنا ہے اس رستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا رستہ اختیار کر لینا. اور یاد رہے کہ راہ راست کیا ہے؟ وہ رستہ ہے جہاں سے چل کر انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اپنے مقام مقصود تک پہنچتا ہے جہاں پہ انسان کو پہنچنا ہو. اس رستے کو چھوڑ کر کوئی بھی دوسرا رستہ اختیار کر لے جو انسان کو اس منزل سے دور لے جائے، اس کا مطلب ہے کہ رستہ گم ہو گیا، وہ گمراہی کا شکار ہو گیا. تو مسلمان بھی اپنا رستہ، اپنا مقصد، اپنا نسب العین، اپنا کردار، اپنی حقیقت فراموش کر چکے ہیں، اس لیے وہ گمراہی کا شکار ہے. گمراہی ان کو اپنا رستہ
بھول چکا ہے، اور مسلمانوں کا رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں دکھایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے والوں نے ہمیں دکھایا۔ اس رستے پر چل کر ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک بڑے نصب العین کے لیے کوشش، یہی ہمارا رستہ ہے، راہ راست ہے، یہی صراط مستقیم ہے، ان لوگوں کا رستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام کیے ہوئے لوگ تھے۔ تو ہم نے ان کا رستہ چھوڑ دیا، ہم بھٹک گئے، ہم نے دنیا کے سکوں کو، دنیا کی دولت کو، یہ مرتبے کو، دنیاوی جاہ و رفت کو، ہم نے یہ تخت و تاج کو، ہم نے تھوڑی سی دولت کو اپنا مقصد، اپنا نصب العین اور اپنی منزل سمجھ لیا ہے۔ ہم نے اسی عالم پر، اسی عالم رنگ و بو پر قناعت کیا، سنگ و خشت کی بنی اس دنیا کو ہم نے اپنی انتہا سمجھ لیا، اپنی منزل سمجھ لیا، اس لیے ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم گمراہ ہوئے لوگ ہیں، ہم اپنے آپ سے گریزاں ہیں، ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اور اصل مقام کیا؟ ہم کوئی دیکھیں، ہم مثال دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے، ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ نہیں، یہ تو جب حقیقت کھل جائے گی آپ پر، اپنی صلاحیتوں کا علم ہو جائے گا، تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ منزل مقصود نہیں ہے، یہ ہمارا ایم نہیں ہے، یہ منزل مقصود نہیں ہے، یہ تو پڑاؤ ہے، یہ تو پڑاؤ ہے، یہ منزل مقصود نہیں ہے۔ منزل مقصود کیا ہے؟ انسان کو ابھی بہت آگے جانا ہے، مرد مسلمان کی منزل بہت اوپر ہے، یہ ستاروں پر کمندیں ڈالنا، اس کو اگر ہم اپنی ترقی کی انتہا سمجھ لیں تو حضرت اقبال فرماتے ہیں نہیں، اس سے بھی آگے مرد مسلمان کی جو رسائی ہے وہ اس سے بھی آگے ہے، اس مقام سے بھی کہیں آگے ہے مرد مسلمان کا مقام۔ یہ ستاروں پر کمندیں ڈالنا بھی مسلمان کی منزل نہیں ہے، مسلمان کا مقام تو اس پر بھی، اس سے بھی آگے ہے۔ آج سورج کی کرنوں کو تسخیر کرنے والا، آج چاند پہ قدم رکھنے والا، آج ہواؤں میں اڑنے والا، آج طوفانوں کا رستہ بدلنے والا، آج ستاروں پر کمندیں ڈالنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت ترقی کر لی اور اس نے ترقی کی انتہا کو چھو دیا، تو وہ غلطی پر ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ مرد مسلمان کا مقام اس سے بھی آگے ہے، یہ ترقی کوئی ترقی نہیں ہے، یہ مادی ترقی اصل ترقی نہیں ہے، بلکہ انسان مرد مسلمان کو اس سے بھی آگے نکلنا ہے، اس سے بھی آگے سفر کرنا ہے، اپنی دنیا سے گزر کر تسخیر کائنات کا مرحلہ طے کرنا ہے۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اب اس شعر کے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک تو ظاہری ترقی کے اعتبار سے کہ مسلمان کا مقام اس سے آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کائنات کو تسخیر کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے اسے کائنات کے ابھی اور بھی مخفی راز ہیں، اور بھی اسرار اور رموز ہیں جن سے پردہ اٹھانا ہے، اور بھی راز ہیں جن کو سامنے لانا ہے مرد مسلمانی۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات اپنی ذات کا سفر ہے کہ یہ ظاہری ترقی اصل ترقی نہیں، اصل ترقی وہ ہے جو روحانی ترقی ہے، کیونکہ جسم کتنی ہی کوشش کر لے وہ ستاروں سے آگے پرواز نہیں کر سکتا، یہ قلب ہے، یہ روحانی صلاحیتیں ہیں جو ہمیں سلمہ و انجم سے بھی آگے لے جاتی ہیں۔ تو ابھی ہمیں روحانی طور پہ اور بھی ترقی کرنی ہے۔ مسلمان کو روحانی ترقی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے اور گمراہ ہو کر سرکش ہو کر ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک مرکز، ایک محور موجود ہے، اس لیے اس کی جو منزل ہے وہ ستاروں سے آگے ہے۔ یہ دونوں مطلب آپ نے لکھنے ہیں تشریح میں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اب میں شعر لکھواتا ہوں، وہ مشت خاک ابھی بار کا نظام میں ہے کہ مقام کیا ہے، لیکن ابھی وہ اسی دنیا میں، اسی مادی دنیا میں کھو گیا ہے، اس مادی دنیا کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ جی، عروج عاد میں
खाकी से, रूजे आग में खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा, कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए। और सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और शेर है, हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, हयात जो के सफर के सिवा कुछ और नहीं, हयात जो के सफर के सिवा कुछ और नहीं। और बेटा शेर है कि आलिम है फकत मोमिन जाबाज की मिरास, मोमिन नहीं जो साहिबे लोलाक नहीं है, मोमिन नहीं जो साहिबे लोलाक नहीं है। तो बेटा 4 शेर इसमें हमने लिखे हैं, इन्हें नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। जब तक ये इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह मिन्ना सब, खुदा हाफिज़।